اس وقت محاذ جنگ پہ برتری پاکستان کو حاصل، اور یہ بات اگر اپنے منہ سے کی جائے تو اس سے زیادہ مناسب یہ ہے کہ دنیا یہ بات کرے، اور دنیا نے جو باتیں کرنا شروع کر دیں اس کے بعد تو بھارت کا جو وہ پورا جھوٹا بیانیہ، اپنی خودی کا زام، اپنی طاقت کا زام، اپنی تعداد کا غرور، وہ سارے کا سارا مٹی میں مل گیا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کو واپس پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے کس قسم کے ہوش کے ناخن لینا؟ میرے خیال میں بھارت نے ہمیشہ پاکستان کو انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ بھارت کو جو ہے وہ منہ توڑ جواب دیا ہے، اور روایتی طور پہ اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ یہ جو ایک وار ہسٹیریا کریٹ کر دیا تھا، ان کی جو مودی کی ہندوتوا کی جو وار مانگرنگ ڈاکٹرائن تھی، اس کے تحت کیونکہ یہ اپنے پولیٹیکل گینز وہاں پہ چاہتے تھے، مگر وہ ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے اپنے نیشنل فرنٹ پہ انٹرنیشنلی ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، ہر محاذ میں ان کو سبکی ملی ہے۔ ملک کے اندر ان کے جو ماڈریٹ قسم کے اینکرز ہیں، جو میڈیا ہاؤسز ہیں، بے عزت کر رہے ہیں مودی کو، اور سٹ پٹائے ہوئے ہیں اپنی شکست کے اوپر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو گیا ہے، اور پھر جس طریقے سے انہوں نے سیز فائر کے حوالے سے اپروچ کیا، اور سیز فائر امریکنز کی اس میں ہوا، میں نہیں سمجھتا کہ وہ جو ہے اس کے لیے ان کو وہ کوئی جلدی ہم اس سے کر سکتے ہیں۔ مگر بھارت ایک بزدل، بے حیا اور مکار دشمن ہے۔ اس سے کسی بھی قسم کی حوالے سے ہمیں ہمیشہ ویجیلنٹ رہنا چاہیے، کیونکہ ان کو اپنی طاقت، اپنی بڑھتی ہوئی اکانومی، اپنے پیسے، اور ماڈرن ورلڈ میں اپنی جو سپیس ہے اس کا بڑا گھمنڈ ہے، جو کہ ہم نے توڑ دیا ہے۔ پاکستانی فضائیہ نے، پاکستانی آرم فورسز کے جوانوں نے جو ان کا حشر کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں ویجیلنٹ رہنا چاہیے، کیونکہ مکار دشمن جو ہے اس کے لیے آنکھیں کھولنی چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے جی، اللہ تعالیٰ نے محدود وسائل کے ہوتے ہوئے جو ایمان کی طاقت عطا کی ہے پاکستانی قوم کو، اس نے اس گھٹیا اور مکار دشمن کو، جس نے بلا اشتعال ہم پہ حملہ کیا، شکست دلوائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں تو کہوں گا ان ماؤں کو، بار بار میں کہہ رہا ہوں پچھلے ہفتے سے، کہ ان ماؤں کو بھی سلام ہے جنہوں نے بچے پیدا کیے ہیں، جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں اس ملک کی حفاظت کے لیے، جو ہمارے شہداء ہیں، چاہے سویلینز ہیں، اور ہمارے ایئر فورس کے، آرمی کے جتنے جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں، ان کو سلام ہے جی۔ اور شیخ صاحب، ہمارے ہی پروگرام میں آپ نے بالکل واضح کہا تھا کہ غیر مشروط ہم اس پہ سٹینڈ لے رہے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان کی بات ہے، اور جب پاکستان کی بات آئے گی تو پھر اس پہ کوئی شرط نہیں ہوگی۔ اور آپ کا وہ بیان بڑا چلا انڈین میڈیا میں بھی کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جو ہے وہ غیر مشروط طور پر بالکل سٹینڈ لے رہی ہے، اور اس سے بھارت کے بڑے حوصلے بھی ٹوٹے جو وہ سوچ کے بیٹھے تھے۔ اب الحمدللہ ہم ایک قوم بن گئے ہیں۔ بھارت آج بھی، اب سے تھوڑی دیر پہلے بھارت نے ایک جھوٹا پراپوگنڈا شروع کیا کہ پاکستانی ڈرون پھر بھارت میں آ گئے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ کیا ان کو خواب میں جگنو بھی ڈرون نظر آتے ہیں؟ سر، جو کچھ مودی کے ساتھ ہو رہا ہے ہندوستان میں، اور جو آپ نے بھی ایک خبر دیکھی ہوگی، میں آپ کے ٹی وی چینلز پہ ہی دیکھ رہا تھا، 4-5 چینلز پہ، کہ بھارتی فضائیہ کے ایئر چیف کو 4 ہندو جونیئر افسران نے پیٹ ڈالا کہ بھئی تم نے جو یہ کیا ہے، تم نے پتہ نہیں کیا کیا اور کیسے کیا جی۔ اور 5 سنجے، اچھا 5 ٹھیک ہے، انہوں نے کٹیا ایئر چیف نو، ایئر چیف لتر کھا رہے ہیں، انہوں نے جونیئر افسران کو جنہوں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے آگے اب اور آپ نے کیا مثال لینی ہے کہ ان کی ذہنی حالت اس وقت ہندوستانیوں کی کیا ہے، پاکستان سے شکست کھانے کے بعد، جو اپنے آپ کو بڑا درناٹا فن خان سمجھتے تھے، اس قوم کے مٹھی بھر جوانوں نے ان کا وہ اشر کیا کہ وہ یاد رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا جی۔ پاکستان اللہ کی اور اس کے نبی کے نام پہ بنایا گیا ہے، اس کلمے کے نام پہ بنایا گیا ہے، تو وہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہی اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، اور یہ انہی کی حفاظت میں ہے۔ شیخ صاحب، ایک اور چیز ابھی جب وار ہسٹیریا تھا، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ ہندوتوا کا نظریہ جو تھا وہ پروان چڑھ رہا تھا۔ آپ نے سکھوں کے حوالے سے بھی دیکھا ہوگا کہ اہم عہدوں سے ہٹایا گیا، مسلمان پہلے ہی ادھر زد و کوب کے شکار ہیں، جو چھوٹی ذات کے ہندو ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک تھا،
لیکن ادھر اگر پاکستان سے اس کا تقابل کیا جائے تو ہمارے گھس کے جو مار کے آیا ہے فائٹر پائلٹ وہ کامران مسیح. دوسری طرف سکھ فار جسٹس نے پاکستانی شہداء کے لیے 35 لاکھ کا اعلان کیا. ہمارے یہاں پہ جو ہندو برادری تھی انہوں نے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کے اس ہندوتوا کے نظریے کو اپنی نظریات کے منافی قرار دیا ہے. تو یہ والی جو تفریق ہے یہ بین الاقوامی سطح کے اوپر پاکستان کے حوالے سے کتنا مثبت چھاپ چھوڑ کے گئی؟ دیکھیں جی، پاکستان تو ہمیشہ دنیا کو یہ بتاتا رہا ہے کہ پاکستان بحیثیت ایک مسلمان ملک، ہمارا مذہب ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے مذہب میں مائنورٹیز کا اور باقی اقوام کا کیا حیثیت ہے، کیا عزت ہے، کیا جگہ ہے، کیا احترام ہے. انفارچونیٹ ہے کہ اکا دکا واقعات کی وجہ سے لوگوں کو موقع مل جاتا ہے پاکستان کی پکچر جو ہے وہ غلط پینٹ کرنے کا، اور پاکستان کو ایکسٹریمسٹ اور انتہا پسند بتانے کی کوشش کرتے ہیں. مگر اللہ کی طرف سے یہ جو ایک مارکہ ہے، اس مارکے نے بہت سارے جو ہے چیزیں جو ہے وہ حل کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ ان جوانوں کو ہنستا بستا رکھے اور پاکستان کی اسی طرح حفاظت کرنے کی توفیق دے. جی شیخ صاحب، چونکہ آج ہم بات ہی پاکستان کی فتح پہ کر رہے ہیں، سیاسی گفتگو آپ سے بڑی مزدار ہوتی ہے، وہ کریں گے ہم اگلے کسی پروگرام میں، تو آج اسی پہ ہم نے فوکس رکھا ہوا ہے. پاکستان سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ کچھ نہیں. پاکستان ہے رانا صاحب، بالکل پاکستان ہے تے اسی تسی ہاں، پاکستان ہے تے سیاست ہے. بالکل پاکستان میں کچھ ہو جائے گا تو کیڑیاں سیاستاں کیڑی کی ہے تے کی نہیں. انشاءاللہ اب قوم بن گئے، ہمیں یقین ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع. آپ یہ دیکھیں سر کہ تحریک انصاف کے نوجوان 2-3 راتیں چھوڑے پہلے کیا ہوا کیسے ہوا، انہوں نے اپنی حب الوطنی کا نہیں اس میں کوئی شک نہیں، آپ کے سوشل میڈیا نے کمال کر دیا. سرٹیفکیٹ نہیں لینا. ہمارے وہ اکاؤنٹس اور وہ لوگ جن کے ایف آئی اے کے ہر ضلع کے اندر جن کا نام لیا جاتا ہے کہ یہ نو پڑھو، یہ نو اندر کرو، تے نو باہر کرو، آپ اگر ان کے بھی اکاؤنٹس جا کے دیکھیں تو وہ لوگ بھی 3 دن جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ آن لائن جو ہے وہ ڈیجیٹل واریئرز کی طریقے سے وہ لڑتے رہے ہیں. شیخ صاحب یہی تو چیز ہے کہ جب پاکستان کی بات آئے گی تو سیاست ختم، پھر سب سے پہلے پاکستان ہے. میں نے خود دیکھا، میں نے پی ٹی آئی کے بہت سے اکاؤنٹس دیکھے، جس سے لوگ لڑ رہے تھے، ٹویٹر پہ لڑ رہے تھے، اور میں حیران تھا کہ ان کے پاس انفارمیشن بھی تھی اور ایسے وہ جواب دے رہے تھے کہ کئی بھارتی بھاگ جاتے تھے. اور ہمیں اس محاذ پہ DGISPR صاحب نے بھی کہا، ہر شخص نے اس پہ کیا، اور یہ ہونا بھی چاہیے. شیخ صاحب مزید اگر خدا نہ خواستہ نریندر مودی ایک مکار ہے نا، مکار اگر اپنی سازش سے باز نہیں آتا تو پھر اس دفعہ کیا جواب دیا جائے گا؟ سر اس دفعہ اس کو اس سے بھی زیادہ زور سے جواب دیا جائے گا. یہ قوم دیکھ چکی ہے کہ جس وقت اس قوم پہ اوکھا وقت آیا سب لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اکٹھے ہو گئے. یہ قوم شیشہ پلائی ہوئی دیوار تھی، ہے اور ہندوستانی جارحیت کے خلاف رہے گی. کسی بھائی کے لال کی جرت نہیں ہے. اور مودی کی کیا حیثیت ہے؟ یہ قوم مسلمان جو ہے اور پاکستانی یہ ایمان کے جذبے سے سرشار ہے. یہ ایک اللہ کے اور اس کے نبی کے ماننے والے ہیں، اور اس ملک کی حفاظت کرنا وہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے برابر ہے. اور ہمارا یہ ایمان ہے بحیثیت مسلمان کہ ہمارے لیے وہ فرض بھی ہے اور ہمارے لیے تو جنت ہے. جی ہم نے مطلب ہے کہ اسی کیڑا کو جا کے تو سمجھ رہے ہو نا کہ جو اللہ کی راہ میں جائے گا، جو ملک کی حفاظت کرے گا، وہ تو اس کے ساتھ جو رب نے وعدے کیے ہوئے ہیں آگے، وہ تو ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اس کو شہادت ملے. جی ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ اس کو شہادت ملے، اور یہی جذبہ ایمانی، یہی طاقت، یہی اپنے اندر کا ایمان ہے کہ اسی کی بنیاد کے اوپر ہم تعداد نہیں دیکھتے، ہم کود پڑتے ہیں، اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ نقصان کیا ہوگا. ہم صرف بچانے کی خاطر اترتے ہیں اور اپنے خدا کے کہے ہوئے احکامات اور نبی کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں. بہت شکریہ